ویپنگ یعنی الیکٹرک یا ای سگریٹ کا استعمال کی اچانک مقبولیت حیران کن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 50 سال قبل ہوا تھا، لیکن ان دنوں یہ دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی سالانہ مالیت $24 ملین سے زائد ہے۔ صرف برطانیہ میں ہی تقریباً 5.4 ملین باقاعدہ ویپر ہیں، جن کے لیے تقریباً 3,000 ویب اسٹور اور آن لائن فروخت کرنے والے موجود ہیں۔ الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال 100 سال پہلے ہو چکا تھا، جس کا نام میکینیکل بیوٹین اگنیشن ویپرائزر تھا، اور نیو یارک کے جوزف رابنسن نے 1927 میں اس آلے کے جملہ حقوق محفوظ بنانے کی درخواست دی تھی۔ اس کا مقصد ایک ایسا طبی آلہ تیار کرنا تھا جس کی مدد سے لوگ دوا کو سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل کر سکیں۔ اگرچہ اسے پہلا الیکٹرک ویپرائزر تصور کیا جاتا ہے، ای سگریٹ کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ 1963 میں آیا، جب ایک اور امریکی ہربرٹ اے گلبرٹ نے اسے دھوئیں اور تمباکو سے پاک سگریٹ متعارف کروایا۔ اس میں جدید آلے کی طرح ذائقے دار بخارات کو گرم کرنے کے لیے بیٹری استعمال کی گئی تھی، مگر اسے بھی پذیرائی نہ مل سکی کیونکہ لوگ اس وقت تمباکو نوشی کے خطرات سے آگاہ نہیں تھے۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں فل رے اور نارمن جیکبسن نے بات مزید آگے بڑھائی اور نیکوٹین میں بھیگا ہوا ایک فلٹر تیار کیا، جسے انہیل کرنے پر ہر بار سانس کے ساتھ بخارات اندر جاتے تھے، اور انہی دونوں نے ویپ کی اصطلاح کو فروغ دیا۔ وان لک نے پہلے ای سگریٹ کا خیال پیش کیا۔ یہ ان کے لیے اپنی تمباکو نوشی کی لت سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ کاروباری نظر سے یہ بہت سے لوگوں کی عادت کو تبدیل کرے گا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیکوٹین کے مائع کو بخارات میں تبدیل کر کے تمباکو نوشی کا متبادل بنانے کا بنیادی اصول ہارن کا ہی ہے۔ انگلینڈ میں صحت عامہ کا محکمہ سرگرمی کے ساتھ ویپنگ کو تمباکو نوشی کے متبادل کے طور پر فروغ دینے میں مصروف ہے، جبکہ انڈیا، ارجنٹینا اور ہانگ کانگ سمیت بعض ممالک میں ای سگریٹ پر پابندی عائد ہے، کیونکہ حکام اسے نوجوانوں کے اندر تمباکو نوشی کی ممکنہ وبا کا سبب قرار دیتے ہیں۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے مطابق تمباکو نوشی ترک کرنے کے خواہش مند افراد کس طرح ای سگریٹ کی مدد سے اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ رفاعی ادارے ایکشن ان اسموکنگ اینڈ ہیلتھ کے مطابق برطانیہ میں ایک اندازے کے مطابق 3.4 ملین ویپر میں سے تقریباً 4,002 ملین سابق اسموکرز ہیں۔ برطانیہ میں ویپنگ کرنے والے 11 سے 15 سال کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانوی سرکاری پالیسی کے تحت اسے لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رنگین پاکٹ سائز ٹیکنالوجی کو، جس میں کئی طرح کے ذائقے بھی دستیاب ہیں، نوجوانوں کو براہ راست نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر یہ بچوں کے لیے زیادہ سستی اور قابل رسائی بھی ہے۔ ویپنگ انڈسٹری یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد دینا ہے، مگر اس کی لت پڑنے کا خدشہ زیادہ ہے۔ ان مصنوعات کا موازنہ اگر تمباکو نوشی سے کیا جائے تو مصنوعات 95% کم نقصان دہ ہیں۔ بہت سارے لوگ اب بھی نہیں جانتے کہ نیکوٹین میں عادت پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے۔ ان دکانوں پر کئی ایسے لوگ ویپ خریدنے کے لیے آتے ہیں جن کی عمر 20 برس ہے اور جنہوں نے پہلے کبھی تمباکو نوشی نہیں کی۔ دکاندار انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ لت لگانے والا مادہ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں ویپنگ کی مقبولیت اور فروخت کا سلسلہ اضافے کے ساتھ جاری ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔